میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور 30-35 سال کے براہ راست ملاقاتوں، مشاہدوں، تجربوں، مطالعوں اور گفتگو کی روشنی میں اس موقر مجمع میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں شرک اور کفر کی سونامی لانے والے دہشت گردوں کو بالکل یقین ہے کہ اسلام دین برحق ہے۔ آپ کے مظفر نگر ضلع میں میں ایک ایسے شخص سے ملا ہوں، آج میں بہت بڑی بات کہنے کی جرأت اور جسارت کر رہا ہوں، جس کے بارے میں مجھے کسی نے خبر دی کہ وہ سادھو اور پنڈت نظر آتے ہیں اور ایک مندر میں پجاری کی حیثیت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن مندر کے نیچے تہہ خانے میں انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنا رکھی ہے اور وہ وہاں چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ وہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں ایک دیوانہ قسم کا انسان ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا جب مجھے یہ بات معلوم ہے، اور میں کس طرح پہنچا ہوں ان تک یہ بس میرا اللہ جانتا ہے۔ اور میں نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا دو رنگی ہے، اوپر آپ مورتی پوجا کراتے ہیں اور نیچے جانماز پر آپ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، پنڈت جی یہ کیا ہے؟ کہنے کہ بچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہمت نہیں ہے، گیان تو ہے، جان تو گیا ہوں کہ یہی سچ ہے، مگر باہر کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ لمبی کہانی ہے، سناتے ہوئے تو میں نہیں ڈروں گا، سنتے ہوئے آپ ڈر جائیں گے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن مجید ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ ان کے ارادے یہ ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا ان کے ارادے یہ ہیں، لیکن کیا یہی مستقبل ہے؟ کیا یہی ہوگا؟ کیا آخری نتیجہ اس کشمکش کا یہی نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ نے فرمایا یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس چراغ کی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے انکار کرنے والوں کو جتنا بھی برا لگے۔ میں حیران ہوں اس بات سے کہ ہمارے مدارس کے علماء ملک کے مستقبل کے بارے میں وہ کیوں حیران ہیں؟ ہماری یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے دانشور اگر حیران و پریشان ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے آپ کو امام الہند حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور علوم کے وارث سمجھنے والے کیوں پریشان ہیں؟ مجھے واقعی اس پر حیرت ہے، اور آج میں اکابر علماء کے سامنے، آپ سب کے سامنے اپنی یہ حیرت کو ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تفہیمات الہیہ میں ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک باب باندھا ہے کہ ان قوموں کی تاریخ اس باب میں بیان کرنے کی شاہ صاحب نے کوشش کی جن قوموں کو نبوت محمدی سے ہدایت بھی ملی اور عزت اور اقتدار بھی ملا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے قریش کا ذکر کیا، عربوں کا ذکر کیا کہ ان کو ہدایت بھی ملی اور ان کو خلافت و اقتدار بھی ملا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا ذکر کیا، میں بالکل خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تاتاریوں کا ذکر کیا کہ تاتاری اتنے بڑے اسلام دشمن تھے، مسلمانوں کے اتنے خونی دشمن تھے کہ خون کی ندیاں بہا دی تھی تاتاریوں نے، قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا۔ دریائے دجلہ و فرات اس کے پانی کا رنگ لال ہو گیا تھا مسلم شہیدوں کے خون سے، اور مسلمانوں پر ہیبت، خوف، مایوسی اور ڈر کی یہ کیفیت چھائی ہوئی تھی کہ ایک مسلمان مرد کو سڑک پر چلتا ہوا دیکھ کر ایک تاتاری عورت ایک مسلمان مرد سے کہتی تھی کہ یہیں کھڑے رہنا، ہٹنا مت، ہلنا مت، اور وہ مرد وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا بالکل ڈر کے مارے سہما ہوا۔
اور وہ تاتاری عورت اپنے گھر میں جاتی تھی، چھرا لاتی تھی اور اس چھرے سے اس مسلمان کو ذبح کرتی تھی، کوئی چوری کر رہا ہو۔ ابن الاسیر بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، الکامل ان کی تاریخ کی کتاب ہے، اور ابن اسیر اس دور میں تھے جس دور میں تاتاریوں کا یہ خونریزی ہو رہی تھی۔ ابن اسیر نے لکھا ہے، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب خونریز مظالم اور تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھی نہ ہوتی۔ وہ چشمدید گواہ ہے، انہوں نے کسی کی روایت سے وہ تاریخ نہیں لکھی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے عجیب اپنے دین کا معجزہ دکھایا کہ یہی تاتاری قوم اسلام لائی، اور 600-700 سال تک اسلام کی حفاظت تاتاریوں ہی نے کی۔ فقہاء پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، اصحاب سیر و تراجم پیدا ہوئے، مصنفین پیدا ہوئے، طاقتور بادشاہ اور حکمراں، انصاف پسند حکمراں پیدا ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس کے بعد جو بات شاہ صاحب نے لکھی ہے، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اب آگے ذکر کیا ہے سرزمین ہندوستان کا، اور عجیب عبارت لکھی ہے، لکھا ہے والذی اعتقد من صمیم قلبی اعتقادا جازما انه اذا اتفق غلبة الهنود یا ہندوس على اقلیم ہندوستان غلبة تامة مستقرة وجب في حکمت اللہ تعالی ان يلهم زعماءهم ان يتخذوا الاسلام لهم دینا۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب کبھی اقلیم ہندوستان پر ہندوؤں کا مکمل غلبہ اور قبضہ ہو جائے گا تو اس وقت اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا۔ غور سے سنیے کہ یہ الفاظ وجب فی حکمت اللہ تعالی، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مجھے الہام ہوا، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے منصوبے میں یہ لازم ہو جائے گا کہ ان یلہم زعماءہم، کہ وہ اس ملک ہندوستان کے بہت سے قائدین اور لیڈروں کے دل میں یہ پہچان ڈال دیں گے کہ اسلام ہی ان کا اپنا دین تھا اور اسلام ہی ان کا اپنا دین ہے، اور وہ اسلام لائیں گے۔ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، کسی لاگ لپیٹ اور اشارے کی مجھے کوئی ضرورت محسوس نہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان بے چین ہیں، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے دستوری حقوق مارے جا رہے ہیں۔ یہ 100% ناواقفیت ہے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اس قابل احترام ادارے کے اس موقر جلسے میں، کہ اس ملک کی جو اکثریت ہے، غالب اکثریت، تقریباً 75 سے 85% آبادی، اس کے اندر اب شدید بے چینی کی لہریں دوڑ رہے ہیں۔ ہم پر اور آپ پر ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہ 70-80 سال سے ہو رہا ہے، اور ان قوموں پر تو ہزاروں سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ ان میں بیداری نہیں تھی، بیداری آتی ہے تعلیم سے۔ آپ کے اجلاس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری۔ ان میں تعلیم نہیں تھی، ان کو تعلیم ان پر حرام تھی۔ کوئی دلت، کوئی چمار، کوئی پاسی، کوئی سونار، کوئی لوہار، کوئی شیڈول کاسٹ کا انسان وہ قلم دوات ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا، وہ کتاب ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ صاف صاف کتابوں میں منو سمرتی میں لکھا ہوا ہے
میں صفحہ نمبر بھی کوٹ کر سکتا ہوں. صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چمار یا کوئی شودر، اور شودر کے نیچے 20-50 ذاتیں آتی ہیں، اگر کوئی شودر ویدانت کا ایک لفظ سن لے، چھو نہیں لے، پڑھ نہیں لے، صرف کسی کو پڑھتا ہوا سن لے، تو اس کے کان میں پگھلتا ہوا سیسا ڈالا جائے. یہ شرعی حکم ہے ان کا. اس وجہ سے ہزاروں سال تک پڑھنے لکھنے کا رواج ہمارے ملک کی اکثر آبادی میں نہیں تھا. پڑھنے لکھنے کا اختیار صرف برہمنوں کا تھا، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. یا بنیا حساب کتاب پڑھ سکتا تھا، باقی کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. کسان نہیں پڑھ سکتے، مزدور نہیں پڑھ سکتے، چمار نہیں پڑھ سکتے، غریب نہیں پڑھ سکتے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہیں کچھ خبر نہیں. اب تعلیم عام ہونے لگی انگریزوں کے آنے کے بعد. کبھی کبھی شر سے خیر بھی پیدا ہوتا ہے. انگریز جو آئے تو انگریزوں نے تعلیم کو عام کیا، اور پھر سرکاری نوکریوں کو جوڑ دیا تعلیم سے. اب کہاں کی منو سمرتی اور کہاں کا دھرم، لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اور جب پڑھنا شروع کیا تو آنکھیں کھلنی شروع ہوئیں. پچھلے 30-40 سال کے اندر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کے اس پسماندہ اکثریت میں جس کی آبادی 80-85% ہے، اس آبادی کی بہت بڑی تعداد اب اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہی ہے. وہ جب اس نے فزکس پڑھی، اس نے سائنس پڑھی، اس نے علوم پڑھے، تو اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی یہ جو پنڈت جی بتا رہے ہیں کہ گنگا جو نکلی ہے وہ فلاں دیوتا کی جٹا سے نکلی ہے. وہ سائنس میں پڑھتا ہے کہ بھائی پانی جو برستا ہے، وہ جو سمندر ہے، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پانی گرم ہوتا ہے، وہ بھاپ بنتا ہے، وہ بھاپ اوپر اٹھتی ہے، ہوائیں اس کو اوپر لے جاتی ہیں. کچھ فاصلے پر جانے کے بعد وہ بادل ایک کثیف بادل کی شکل بن جاتی ہے. پھر یہ بادل ہوائیں ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہیں. یہ بادل کسی پہاڑ سے ٹکراتے ہیں. پہاڑ میں فاسفورس ہوتا ہے، پہاڑ میں سلفر ہوتا ہے، پہاڑ میں آئرن ہوتا ہے، پہاڑ میں کیلشیم ہوتا ہے. یہ چیزیں اس بادل وہ جذب کرتا ہے. پھر وہ ہوائیں لاتی ہیں اور پہاڑ سے ٹکرا کر وہ بادل پھر پانی بن کر برستا ہے. اس طرح یہی سمندر کا پانی نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے. جٹا اور زلفوں سے نکلنے پر نوجوان پڑھے لکھے لوگ وہ مذاق اڑانے لگے کہ یہ کیا بکواس ہے. چنانچہ اب بے چینی، پھر جو ظلم جو ان کو بنیادی حقوق سے محروم کیا گیا سینکڑوں ہزاروں سال سے، چھوت چھات کا مسئلہ کہ وہ چھو نہیں سکتے، وہ مندر میں جا نہیں سکتے. ہمارے ملک کی موجودہ صدر جمہوریہ راشٹرپتی مرمو ابھی چند دن پہلے ایک مندر میں گئیں. آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کے گئے ہوئے منسٹرز جو اونچی ذات کے تھے ان کو اندر مندر کے گربھ گرہ میں جانے دیا گیا، لیکن راشٹرپتی پیچھے کھڑی رہیں، وہ اندر نہیں جا سکے. تو یہ حالات کیا بتا رہے ہیں؟ بے چینی جس طرح پھیل رہی ہے، نفرتیں اسی لیے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تعلیمی بیداری ہی اس کا حل ہے. تعلیمی بیداری کا کیا مطلب میں بہت واضح کر دوں. آپ کے ذہن میں تعلیمی بیداری کا مطلب کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، میں ضرور استفادہ کروں گا. میرے ذہن میں تعلیمی بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو زندہ کتاب کی حیثیت سے سمجھے ہوئے ہوں اور حالات حاضرہ کو بھی گہرائی سے سمجھیں، تاکہ آپ ہر بیماری کا نسخہ قرآن سے لے لیں، تاکہ آپ ہر سوال کا جواب قرآن سے لے لیں. اگر قرآن مجید ہمارے سینوں پر اتر جائے، اگر قرآن مجید ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے ہماری سمجھ میں آ جائے، تو الٹی بات ہے، لوگ موجودہ حالات کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت میں اسلام خطرے میں ہے،
اور آپ کا یہ کمزور طالب علم بھائی خانہ کعبہ اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہے بھارت میں مسلمانوں کا مستقبل تو خراب ہو سکتا ہے لیکن بھارت میں اسلام کا مستقبل بے حد روشن ہے۔ مسلمان بے وفائی کرے گا، مسلمان اپنے پیسوں کو شادیوں میں پھونکے گا، لاکھوں کروڑوں روپے شادی میں دکھاوے کے لیے خرچ کرے گا، شادی میں ڈانس اور میوزک بجائے گا، شادی میں ڈی جے بجائے گا، مسلمان مسجدوں کو ویران کرے گا، مسلمان لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا، مسلمان لڑکیوں کے کالج کے گیٹ کے سامنے چھٹی یا انٹرول کے وقت میں کھڑے رہیں گے اور سیٹیاں بجائیں گے تو مسلمان مارا جائے گا، ذلیل ہوگا، خوار ہوگا، لنچنگ ہوگی، اس کو چھیر کے مارا جائے گا، اس کو کھمبے میں باندھ کے مارا جائے گا، اس سے شرک کے نعرے لگوائے جائیں گے۔ مسلمان کا مستقبل الگ چیز ہے، اسلام کا مستقبل الگ چیز ہے۔